اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تیسرے پارے کی صورت آل عمران کی 15 نمبر سے آیت نمبر 15 سے ترجمہ سنتے ہیں۔ 14 تک پچھلے آڈیو میں ہو چکا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں۔ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہیں۔ سب سے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم سے بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اسے غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کی جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پر ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ صرف پہنچا دینے والے ہیں، پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں ان میں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہیں ایک حصہ کتاب کا دے دیا گیا ہے وہ اپنے آپس میں فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائیں گے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کے گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا کیا پورا دیا جائے گا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے زندہ پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کا موجودہ پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے
اور برائیاں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو گے، یہ منہ پھیر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو خاندان اور عمران کے خاندان کا منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میری پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس سے کہ پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس خیر و خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے تو وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ تصدیق کرنے والا ہے اور سردار ضابطہ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کے سوا کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح اور شام اسی کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا تو تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیرے طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ ان کے جھگڑنے کا وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گوارے میں باتیں کرے گا، اور ادھیر عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی، الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کا کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور توراۃ اور انجیل سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل
کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی مردہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادے زاندے کو، پرندے کو اور اس کھڑی میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادے زیادہ اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیز حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیری رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کا کافروں کے اور اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کی تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کی اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جیسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، چالے تو بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تو اپنے فرزندوں کو اور ہم تمہیں اپنی عورتوں کے اور تم خاص اپنی جانوں کے بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جوڑوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کی، اور بے شک غالب اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں سے برابر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم تم میں سے برابر ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں
اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو کوئی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں سے جھگڑ چکے ہو جس کے تمہیں علم ہی نہ تھا، پھر آپ اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ سنو تم لوگ اس میں سے جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر آپ اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگ سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی داستہ اللہ کی آیت کائیوں کا کفر کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کیوں خلط ملت کر رہے ہو، اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے ان پر دن چڑھے اور تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم پر دیا جائے گا، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس سے جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں خزانے کا امین بنا دیا جائے تو وہ تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، اور بات یہ ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو خوش شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبادت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو داستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتاتے ہوئے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس سے میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دینوں کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، وہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والا میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنی ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کو گواہی دینے والے اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کو تو وہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اصلاح کر لیں۔ توبہ شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنی ایمان لانے کا بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کفر میں رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گا گو فائدہ میں ہی وہ ہو تو بھی گزر قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔